جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ موتا تک کے واقعات پچھلی دفعہ ہم نے دیکھ لیے تھے۔ آج یہ آخری ہے نشست سیرت رسول کے سلسلے کی، اور اس میں جو فتح مکہ اور اس کے بعد کے کچھ ایونٹس ہیں وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آ، اس کے بعد پھر ہمارے 4 ہی لیکچرز رہ جاتے ہیں، تو وہ پھر خلفائے راشدین کے جو دور ہے انشاءاللہ وہ میں اگلے جو 4 لیکچرز ہیں ان میں اس پہ بات کریں گے۔ تو صلح حدیبیہ میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا کہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ ایک تو 10 سال کی وہ جو تھی جنگ بندی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ جو قبائل چاہیں تو وہ مشرکین کے ساتھ شامل ہو جائیں اس معاہدے میں، ان کے جوار میں آ جائیں، اور جو چاہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں آئیں۔ تو یہ 2 قبائل ہیں جن کی آپس میں پرانی رقابت تھی، اور ان میں خاصی جنگیں بھی رہیں جاہلیت کے دور میں، تو بنو خزاعہ اور بنو بکر جو، تو ان میں جو بنو خزاعہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلف میں شامل ہو گئے، اور اس کی بھی جیسے ایک وجہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں عبد المطلب، ان سے بھی ان کا حلف تھا۔ بنو خزاعہ نے ایک موقع پہ انہی سے مدد لی تھی اور ان کا جوار بھی لیا تھا پرانی جنگوں، تو انہیں ذرا اس نسبت سے بھی ذرا قرابت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور بنو بکر جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے، تو خیر یہ صلح تھی تو ظاہری بات ہے جو جس فریق کے ساتھ جائے جا سکتا تھا، لیکن اس دوران ہوا یہ کہ آ، بنو بکر کے کچھ لوگوں نے، اب چونکہ وہ صلح ہو گئی ہے تو جنگ وغیرہ اب اس طرح سے نہیں ہو رہی، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے موقع جانا کہ اب جیسے حالات بہتر ہیں تو انہوں نے چاہا کہ اپنا پرانا حساب جو ہے وہ چکائیں، اور انہیں نہیں اندازہ تھا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، تو بہرحال رات کے وقت انہوں نے حملہ کیا بنو خزاعہ پہ، بنو بکر نے، اور اس میں انہوں نے مدد بھی لی قریش سے، اور یہاں سے کچھ لوگوں نے انہیں جیسے اسلحہ وغیرہ بھی اور کچھ لوگ بھی دیے مدد کے لیے، تو انہوں نے وہاں غارت کری کی۔ اس کے بعد یہی ہونا تھا کہ خزاعہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ داد رسی کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مدد کا وعدہ کیا صلح میں جیسا کہ تھا، اب ہوا یہ کہ قریش کو جب یہ بات پتہ چلی ان کے مطلب قائدین کو، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب کچھ برا ہوگا، کیونکہ ان کے بھی علم میں نہیں تھا، جیسے کچھ ہوتا ہے نا کہ کچھ جوشیلے لوگ ہوتے ہیں یا جنہیں بس ہوتا ہے کہ نہیں لڑنا ہے پیٹنا ہے، اس طرح کچھ لوگوں نے کر دی حرکت۔ تو بعد میں جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اب چاہا کہ ابو سفیان کو سفیر بنا کے بھیجیں، اور مدینہ وہ آئے اور دوبارہ انہوں نے کوشش کی کہ صلح جو ہے وہ پھر ہو جائے اور عہد کی تجدید کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی نقصان ہوئے اس کی ہم تلافی وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ جاری رہے۔ تو اس پہ لیکن یہ ہے کہ انہیں کوئی امید نظر نہیں آئی ابو سفیان کو، بلکہ اگر وہ کسی کو واقعہ یاد ہے کہ جس طرح سے وہ اس میں کئی چھوٹی چھوٹی خوبصورت چیزیں ہیں، جب وہ ابو سفیان مدینہ آئے، مدینہ میں کہاں ٹھہرے اور پھر کس کس سے بات کی، تو وہ واقعہ ہے کسی کو معلوم؟ سر وہ اپنی بیٹی کے پاس جب گئے تھے نا، وہ والا یاد ہے کہ جب انہوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ لپیٹ دیا تھا ہوں اور کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ مشرک ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، تو اسی سے بھی ان کو احساس ہو گیا تھا کہ مطلب یہاں تو صورتحال بہت تبدیل ہے۔ ہاں بالکل، وہ بلکہ ابو سفیان نے یہ بھی پوچھا تھا نا کہ یہ بستر جو تم ہٹا رہی ہو تو مطلب اس کو میرے لائق نہیں سمجھتی ہے، مجھے اس کے لائق نہیں سمجھتی، جی تو وہ انہوں نے یہی کہا صاحبزادی نے کہ نہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بستر، تو مطلب آپ مشرک ہیں، آپ نہیں اس پہ بیٹھ سکتے۔ اور اچھا تو اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش بھی کی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ انہوں نے کئی اصحاب کے پاس گئے، نہیں یاد کسی کو یہ؟
کچھ یاد تو آ رہا ہے کہ گئے تھے وہ بکر کے پاس بھی گئے تھے اور انہوں نے عمر کے پاس بھی، سب نے انکار کر دیا تھا نا، حضرت علی کے پاس بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ مذہب کا مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان خود یہ اعلان کرے امان کا اور واپس چلا جائے وہ، پھر اس نے ایسا ہی کیا تو چلا گیا تھا۔ بالکل صحیح. ہاں تو وہ حضرت ام حبیبہ کے پاس سے نکلے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا، وہی پھر حضرت ابوبکر کے پاس آئے تو ان سے سفارش کی. رستے کی تو تیاری شروع کی ہوئی تھی، صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا ہوا تھا، بتایا ہوا تھا ان کو، جو ان کے ارد گرد جو اعرابی رہتے تھے انہوں نے بھی تیاری، ان کو بھی تیاری کے لیے انہوں نے کہا تھا، لیکن خبر چھپائی ہوئی تھی تو پھر یہ پھر جاسوسوں نے تو وہ خبر جو ہے نا وہ تاکہ جی ان کو نہ بالکل ٹھیک. پہنچے اس کے علاقے میں پہنچے، تو یہ رازداری کی باتیں تھی جو انہوں نے اپنے شروع ہو جاتا ہے اچھا آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی وہ سر اب آ رہی ہے، سر اب آ رہی ہے، اب بہتر ہے، لیکن وہ نا ساتھ میرا خیال ہے وہ جو شور مائک کی وجہ سے آ رہا ہے، مائک میرا خیال ہے مائک کی صحیح وجہ نہیں. سے نہیں، علاقے میں بھی نہیں شور ہوتا وہ ہے اس لیے میں مائک کا کم آن کرتی ہوں. چلے ٹھیک ہے سر، آگے پھر اور بتا، آگے پھر حاتب بن ابی بلتہ کا واقعہ آ جاتے ہیں نا، پھر وہ جو راز رکھا ہوا تھا. ہاں نہیں میرا خیال ہے وہ مشکل ہو جائے گا، آواز میں نا وہ ہے ڈسٹورشن ہے خاصی. اچھا ہاں تو ٹھیک ہے، بالکل جیسے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کی، نہیں انہیں کوئی رسپانس ملا، پھر وہ ایک ایک کر کے تمام اصحاب کے پاس، یعنی حضرت ابوبکر کے پاس، پھر حضرت عمر کے پاس، پھر حضرت علی کے پاس گئے اور ہر ایک سے کہا کہ سفارش کرو. بہرحال یہی جواب دیا کہ بھئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا سفارش کریں. اور پھر یہ ہے کہ انہیں سمجھ لگ گئی، اور وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کچھ لوگوں کو کہ اب ہم وہاں پہ جائیں گے، حملہ کریں گے مکہ پہ، اور اس کو راز رکھا تو اس لیے بھی اصحاب خاموش تھے، بتانا نہیں چاہتے تھے کچھ. اور آپ نے دعا بھی کی بلکہ کہ یا اللہ جو بھی ان لوگوں کے جاسوس ہیں یا جتنی بھی خبریں ہیں ہماری وہ ان سے ہٹ اوجھل کر دے، انہیں یہاں تک کہ ہم اچانک ان کے شہر میں جائیں تو یہ لوگ مطلب ہمیں جیسے انہیں اندازہ نہ ہو کہ ہم جا رہے. تو یہی چاہتے تھے کہ بے خبری اور لا علمی میں انہیں جا پکڑیں. اس میں پھر وہ حضرت حاتب والا واقعہ ہوا، وہ اگر کوئی اور بتا دے. سر یہ حضرت حاتب جو تھے یہ جو ہے بدری صحابی تھے نا انہوں نے، تو ظاہر بدری صحابہ جو ہے ان کی اپنی ایک حیثیت تھی، تو بس ان کے جو گھر والے تھے نا وہ مکہ میں رہ گئے تھے. تو جب فتح مکہ کا جب پلان ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کو خفیہ رکھا ہوا تھا، لیکن ان کو بس تھوڑا سا فکر ہوا کہ بھی جو ہے اب میرے گھر والے ان کے ادھر ہیں تو یہ نہ ہو کہ ان کو نقصان پہنچائے، تو انہوں نے ان کی اس کے اطلاع دے دی تھی کہ بھی ہم مطلب حملہ کرنے والے یا آنے والے ہیں اتر مکہ. تو وہ پھر جو کسی عورت نے دیا تھا خط لکھ کے، تو وہ حضرت علی اور ایک اور صحابی تھے، انہوں نے جا کے راستے میں پکڑ لیا تھا اور لے لیا تھا. تو یہ بس یہاں یہ والی بات تھی. اس پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دے دی گئی تھی تو پھر ان سے پھر پوچھا گیا تھا، پھر انہوں نے یہ ساری بات بتائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ واقعہ قرآن پاک میں مطلب اس کا ذکر یا اس طرف اشارہ ہوا ہے، کسی کو معلوم ہے کس صورت میں؟ جی سر سورہ ممتحنہ میں ہوا ہے، سورہ ممتحنہ میں. سورہ ممتحنہ میں بالکل ٹھیک ہے. حضرت علی اور حضرت زبیر کو بھیجا تھا، اور انہوں نے اس خاتون کو مطلب رستے میں پکڑ لیا. اس میں بھی پھر واقعہ ہے نا کہ وہ جیسے اس کی تلاشی لی، کئی دفعہ تلاشی لی تو وہ مل ہی نہیں رہا تھا، اور اس کو بھی یہی تھا کہ نہیں، لیکن وہ حضرت علی کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور آسمان سے خبر آئی ہے تو یقیناً یہی عورت ہے جس کے پاس وہ ہے.
تو خیر وہ پھر برآمد ہوا، حضرت حاطب کو بلا کے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے یہ خط کیوں بھجوایا؟ تو انہوں نے وہی اعتراف کیا کہ کوئی نفاق نہیں ہے نعوذ باللہ، اور نہ ہی مجھے کوئی شک ہے، بس مجھے صرف یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی فکر تھی، جو میں چاہتا تھا کہ قریش میرا یہ احسان مانتے ہوئے ان کے ساتھ رعایت کرتے. تو اس پہ پھر وہ بھی ہے نا، حضرت عمر غصے میں آ گئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جی ہاں مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس پہ کہ یہ اصحاب بدر میں سے، اور بدر والوں کے لیے وہاں فضیلت کے کلمات بولے تھے، وہ اگر کوئی سنا سکے. جی تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے. ہاں تو فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا ہے جو بدر میں جتنے لوگ بھی شریک ہوئے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ تم سب کو بخش دیا، تم جو چاہو کرو. تو کہا کہ نہیں یہ بدر والے ہیں، انہیں مطلب کچھ نہیں. اس پہ وہ سب پھر گریہ تاری ہو گیا ان سب پہ. تو خیر یہ واقعہ ہے وہ سفر کا. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مطلب خبر نہیں پہنچ سکی، تو قریش لا علم ہی تھے یہ تو، کیونکہ وہ خط بھی لے لیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے نکلے. جب جحفہ کی جگہ پہ جب پہنچے ہیں تو آپ کے چچا جو ہیں حضرت عباس، وہ ہجرت کی نیت سے وہ مکہ سے پہلے ہی نکل چکے تھے، تو ان سے وہاں پہ ملاقات ہوئی، اور اسی لیے حضرت عباس کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ آخری مہاجر ہے جو مدینہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی. اور یہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہیں. اس کے بعد آگے ایک اور جگہ جب پہنچے مر الزہران پہ، اور وہاں پہ پڑاؤ کیا، تو ادھر ابو سفیان کی ملاقات ہوئی حضرت عباس سے، اور حضرت عباس انہیں لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور وہاں جیسے مکالمہ ہوا کہ بھئی تم ایمان کیوں نہیں لاتے، اور تم پہ سب واضح ہو چکا ہے. تو وہ ابو سفیان کے جواب سے بھی وہاں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہیں اس وقت تک یہ تھا کہ مطلب ہم ایمان تو لے آتے لیکن اور خدا بھی تو ہوتے نا، یہ کیا کہ صرف ایک ہی خدا ہے. تو اس طرح کی کچھ باتوں کا مکالمہ ہوا. پھر ذرا حضرت عباس نے تھوڑی سختی سے ان سے بات کی اور انہیں بتایا کہ بھائی انجام اچھا نہیں ہوگا. تو خیر وہ پھر ایمان لے آئے. حضرت ابو سفیان نے بھی یہاں پہ اسلام قبول کیا اس موقع پہ، اور اس کے بعد ان کا اسلام بہت اچھا رہا، پھر جہاد میں رہے زیادہ زندگی. اس موقع پہ یہ بھی ہے نا، جب وہ ایمان لایا ابو سفیان نے، تو حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی تو اپنی قوم میں بہت جاہ و حشمت ہے اور مطلب سردار ہیں، تو اب یہ ایمان لائیں تو ایسا نہ ہو کہ جیسے ان کی وہ انہیں لگے کہ وقت کم ہو گئی ہے. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے. تو یہ جیسے ان کا اعزاز بیان کیا. اور کس کس کو امان دی تھی؟ مطلب یہ کہ سر جو اپنے گھر میں ٹھہرے اس کو بھی امان ہے، یہ والی بات آپ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں بالکل. اسی ہاں طرح جو جی، بیت اللہ میں ہو جو بیت اللہ میں ہاں پناہ اسے لے بھی، گا اس کے ہاں لیے بھی اس کو امان بھی ہے. امان ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی بند امان کر ہے. رہے بالکل ہیں. ٹھیک ہے. جی. لیکن کچھ لوگ تھے نا جن کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو نہیں چھوڑنا. کچھ لوگوں کا نام لے کے کہا تھا نا کہ یہ تو اگر جی ہاں کعبے کعبے سے کے پردے کے ساتھ بھی ہاں لپٹے ہوئے ہیں تو ان کو نہیں چھوڑنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا لشکر جو ہے اس کو پھر وہ 4 حصوں میں کیا گیا. ایک دستے پہ حضرت زبیر تھے، پھر حضرت خالد، سعد بن عبادہ اور ابو عبیدہ. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ جنگ نہیں کرنی جب تک کہ کوئی تم سے جنگ نہ کرے. تو مسلمان بغیر قتال کے شہر میں داخل ہوئے، بس حضرت خالد جہاں سے آ رہے تھے انہیں کچھ جھڑپ کا سامنا ہوا، اور وہاں کچھ لوگ مشرکین میں سے 12-13 لوگ مارے بھی گئے. تو اس کے علاوہ کوئی اور لڑائی نہیں ہوئی. تو بغیر لڑائی ہی کے مکہ فتح ہو گیا. تو یہ جو دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ میں، 20 رمضان اور جمعے کی صبح تھی. وہ جو معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے، اور انہوں نے اپنا سر اتنا جھکا لیا تھا کہ جیسے آپ کی پیشانی جو اس کی گردن ہے سواری کی اس پہ لگ رہی تھی. اور آپ کلمات پڑھتے ہوئے، تکبیرات پڑھتے ہوئے داخل ہوئے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کی مدد کی، اور تمام دشمنوں کو اکیلے اس نے شکست دی، اپنے دین کو عزت دی. وہ کلمات کہتے ہوئے آپ داخل ہوئے تواضع کے ساتھ.
پھر جب یعنی کنٹرول حاصل کر لیا گیا مکہ کا، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا کعبہ کا، اور آپ طواف کرتے جاتے تھے، اور جو بت تھے انہیں بھی توڑ رہے تھے. وہ ایک ہاتھ میں آپ کے تیر کمان تھا، تو اس سے بتوں کو توڑ رہے تھے. اس کے بعد پھر حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور ان سے کعبہ کی چابیاں لی. تو وہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، وہاں نماز پڑھی، اور جب باہر نکلے تو اب شہر والے سب مسجد میں اکٹھے تھے اور جیسے انتظار میں تھے نا کہ کیا ہوتا ان کے بارے میں. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا سمجھتے ہو، میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا نا. ہاں نہیں، قوم نے کیا جواب دیا تھا پہلے جب لوگوں سے پوچھا نا کہ کیا خیال ہے میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں، اس طرح والے الفاظ تھے نا. آپ کریم ہیں اور کریم باپ کی اولاد ہیں، غالباً یہ مطلب اس طرح کے الفاظ تھے. ہاں بالکل صحیح، اخن کریم وابن اخن کریم. تو بس انہوں نے اتنا کہا کہ صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ بہت اچھے بھائی ہیں، ہمارے شفیق بھائی ہیں، اور مطلب اسی طرح مہربان بھتیجے ہیں، تو آپ ہم پہ رحم ہی کریں. بس اتنا بولا انہوں نے، اخن کریم وابن اخن کریم. پھر وہی ہے جو آپ نے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ حضرت یوسف والے کلمات کہے جو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہ لا تثریب علیکم اليوم. اس کے کیا معنی ہوتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم؟ کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، آپ آزاد ہیں. آج صحیح آپ پر کوئی مطلب وہ ٹھیک ہے، آج کوئی الزام نہیں ہے تمہیں، اور اذهبوا فانتم الطلقاء، کیا تم لوگ جاؤ سب آزاد ہو. تو وہاں جیسے عام معافی کا اعلان ہوا، اس کے بعد عثمان بن طلحہ کو دوبارہ بلایا اور انہیں وہی کعبہ کی چابیاں جو کہ مطلب پہلے بھی قریش نے بھی انہی کو دے رکھی تھی، اور اسی ایک خاندان میں وہ کعبہ کی چابیاں چلی آ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کے وہ چابیاں واپس کر دی، اور یہ فرمایا کہ الیوم یوم برن و وفا، کہ آج نیکی کا اور وفا کا دن، تو یہ تمہاری تھیں چابیاں، تم ہی رکھو. اور بلکہ ایک روایت میں یہ والے الفاظ بھی ہیں نا کہ اب یہ تمہارے پاس ہی، تم لوگوں کے پاس ہی رہیں گی قیامت تک. یا ایک جگہ یہ الفاظ بھی ہیں کہ تم سے نہیں چھینے گا یہ چابیاں مگر ظالم. تو وہ آج بھی انہی کے خاندان میں. جی سر. ابھی کچھ عرصہ پہلے نا سر اخبار میں نیوز آئی تھی کہ یہ عثمان بن طلحہ کے خاندان کے ہی وہ فرد ہیں جن کے پاس موجودہ چابیاں تھیں. وہ بیمار تھے تو اخبار میں نا خبر آئی، مجھے یاد آ گئی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سر اس وقت عثمان بن طلحہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. ہاں اس وقت نہیں کیا تھا، جب بالکل یہ جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ، پھر وہ ایمان لے آئے. ہاں یہ بہت اہم بات کہ اس وقت تک وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسے پیش آئے. اچھا، فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوا ہے. تقریباً اس میں 10-12 دن کا ہی فرق ہے. ہوا یہ کہ فتح مکہ کے کچھ ہی دنوں بعد یہ خبر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو طائف میں قبائل تھے، ثقیف میں بہت بڑا قبیلہ تھا وہاں کا، جیسے یہاں مکہ میں قریش تھے، تو اسی طرح ثقیف اور حوازن، تو ان لوگوں نے جیسے تیاری شروع کی جنگ کی، تو یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. بیسیکلی ان کا پلان یہی تھا کہ اگر ہم لوگ، اب چونکہ انہیں پتا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، تو انہیں تھا کہ شاید اس کے بعد طائف کی باری ہوگی، تو اس سے پہلے کہ ہم پہ حملہ ہو انہوں نے سوچا کہ ہم آگے بڑھ کے مکہ پہ حملہ کر دیتے ہیں. اور وہ لوگ اسی ارادے سے نکلے. راستے میں اور بھی کچھ جو قبائل پڑتے ہیں قیس اور ایلان کے، ان کی لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے، تو یہ لوگ پھر حنین کی طرف آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ انتظار کیا جائے، اور آپ کو جیسے یہ خدشہ تھا کہ مکہ میں آئیں گے تو اس کی حرمت پامال ہوگی، تو آپ نے چاہا کہ باہر نکل کے ہی مقابلہ کریں. اچھا، تو یہ جو لشکر تھا ان کا حوازن کا، اس پہ ان کا سردار مالک بن عوف وہ قائد تھا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کے نکلے اور وادی حنین میں پہنچے جہاں وہ لوگ پہلے سے موجود تھے حوازن والے. اب چونکہ وہ لوگ پہلے ہی وہاں آ گئے تھے تو انہوں نے جیسے اپنی جگہیں منتخب کر لی تھی کہ کہاں انہیں بیٹھنا, اور وہ مختلف جیسے پرپیچ رستے تھے یا گھاٹیاں تھیں یا کہیں جھاڑیاں ہیں, تو وہاں انہوں نے کمین گاہیں بنا لی جہاں وہ چھپ کے جیسے انتظار کرتے تھے. مسلمانوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ یہاں پہلے سے موجود, تو وہ گھات لگائے بیٹھے تھے. اب اچھا, دوسرا اس میں یہ بھی اہم بات ہے کہ جو لشکر تھا 12,000 کا, اس میں بہت سے لوگ وہ تھے جو ابھی بالکل تازہ ایمان لائے تھے. ان کے ایمان لائے کو ابھی ہفتہ 2 ہفتہ ہی ہوئے تھے, تو تقریباً یعنی 2,000 ایسے لوگ تھے جو بالکل نئے تھے. تو اب جب اسی وجہ سے ان لوگوں کو ذرا اندازہ بھی نہیں تھا, پہلے غزوات وغیرہ میں شریک نہیں ہوئے, تو کچھ لوگوں نے یہ بھی جب اپنی تعداد دیکھی نا تو اس طرح کا جملہ بھی کہا کہ آج تو ہم جتنے زیادہ ہیں آج شکست ہمیں ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ مطلب قرآن پاک میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا نا کہ تم لوگ اس دن اپنی کثرت میں مگن تھے یا کثرت کے گھمنڈ میں تھے, تو اس کو جیسے جی سر, عبرت کے طور سورہ پہ توبہ بیان میں, کیا. سورہ توبہ, سورہ بالکل. توبہ میں. جی تو جب اب مسلمان انٹر ہوئے تو وہاں سے اچانک چونکہ حملہ ہوا جس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, تو اس سے اور پھر یہ ہے کہ مطلب ایک تو کمین گاہ سے انہوں نے اٹیک کیا, جو لوگ راستے میں ان میں سے چھپے بیٹھے تھے, پھر انہوں نے تیروں سے خاصا حملہ کیا جس سے ایک بھگدڑ سی اور خوف پھیل گیا. تو اس حالت میں اب بہت دشواری تھی اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگ کہاں جا رہے. تو اس وقت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ثابت قدم رہے, اور آپ کے ساتھ کوئی 80 مہاجرین اور انصار جو وہیں پہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ان میں بڑے صحابہ کبار صحابہ جیسے حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر, حضرت علی, عباس, اسامہ بن زید, ابو سفیان بن حارث, یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام ملتے ہیں. تو یہ وہیں رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا, وہ چونکہ اونچی آواز والے تھے تو انہیں کہا کہ بھائی لوگوں کو ذرا آواز دے کے بتاؤ کہ ہم یہاں ہیں, تاکہ وہ مطلب ہمارے ساتھ جمع ہوں اور فوج جیسے اس میں کوئی صف میں آئے, اس کی کوئی ڈائریکشن بنے لشکر کی. تو وہ پھر ایک ایک کر کے آواز دینے لگے کہ بیت رضوان والو, اے انصاریوں, اس طرح سے کر کے پکارنے لگے. تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کو. تو پھر وہ دوبارہ خیر فوج جمع ہوئی اور پھر حملہ انہوں نے کیا دوبارہ, اور اس حملے سے یہ ہے کہ وہ کفار بھاگ گئے اور اس میں اچھی خاصی غنیمت چھوڑ کے وہ لوگ چلے گئے. اب اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کرنے کے لیے, چونکہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اوتاس وادی ہے وہاں پہ جمع ہو گئے تھے, تو وہاں سے بھی ان کو ہٹانے کے لیے ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا حضرت ابو عامر اشری کے ساتھ. تو انہوں نے وہاں سے ان کو ہٹا دیا, لیکن وہ خود اس میں مطلب اس دوران شہید ہو گئے. اور پھر انہوں نے وہ جو ان کا بھتیجا تھا حضرت ابو موسیٰ اشری, جو بہت جلیل القدر صحابی ہیں, وہ قیادت کرنے لگے اس دستے کی. اچھا, اس دوران ایک بڑا زبردست واقعہ ہے لیکن وہ آگے چل کے بھی کرتے ہیں اس پہ بات. اچھا, یہ لوگ کیونکہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ طائف سے آئے تھے, تو واپس جب یہاں سے بھاگے, وادی اوتاس سے بھی انہیں بھگا دیا گیا, تو یہ اپنے شہر میں آ گئے طائف میں, اور وہاں قلعہ بند ہو گئے. تو وہی جو ان کا سردار تھا مالک بن عوف, تو وہ وہاں ایک قلعے میں, اور خاصا ان لوگوں نے سامان وغیرہ جو بھی اپنی ضرورت کا تھا اکٹھا کر لیا. اور پھر یہ کہ مسلمان ان کے پیچھے گئے تو یہ لوگ قریب نہیں آنے دیتے تھے قلعے سے, جیسے یہ حملہ کرتے تھے تیروں کے ذریعے. تو کوئی امید بن نہیں رہی تھی کہ قلعہ فتح ہوگا. اور ان کے حملوں میں جیسے کچھ حضرات جیسے حضرت سعید بن ناس ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح پھوپھیزاد ہیں عبداللہ بن ابی امیہ, یہ شہید بھی ہوئے, اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر زخمی بھی ہوئے. تو 18 دن تک یہ محاصرہ رہا جاری, لیکن جب صورت نظر نہیں آ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب حصار ختم کیا جائے اور ہم لوگ واپس چلیں. تو آپ نے شام جیسے اصحاب سے ذکر کیا اس بات کا کہ صبح کو ہم واپس جائیں گے انشاءاللہ. تو اس پہ کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ ابھی تو ہم نے فتح کیا ہی نہیں اور ہم ایسے ہی واپس جا رہے ہیں.
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو صبح پھر جنگ کر لو، یعنی اب جنگ کر کے دیکھ لو کچھ بنتا ہے تو صبح جنگ کی ظاہری بات ہے کچھ بھی نہیں ہوا، شہر تو فتح نہیں ہوا، لیکن یہ کہ وہ کئی لوگ جنگ میں زخمی ہوئے۔ پھر شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی کہ بھائی اب واپس چلتے ہیں۔ تو اب وہ چونکہ جنگ کر چکے تھے اور چوٹ کھا چکے تھے، اب سب نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ جیسے ہنسے کافی مسلم کے، مطلب فرمایا کچھ نہیں لیکن اس پورے واقعے پہ ہنسے۔ تو وہ ہے نا کہ جیسے انسان، مطلب پہلے میں بھی یہی کہہ رہا تھا لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب جب چوٹ کھا لی اب انہیں سمجھ آ گئی۔ تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا اسی دوران وہ بھی ہے، وہ جو بہت مشہور بات ہے ثقیف کے بارے میں، کہ کچھ اصحاب نے واپس جب ہم پلٹ رہے تھے تو اس وقت کہا کہ ثقیف کے لیے آپ بد دعا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی کہ اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کے دے، اور پھر کچھ ہی عرصے میں وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور مدینہ آ کے انہوں نے اعلان کیا اپنے اسلام کا، اور ان کی پھر بڑی خدمات بھی ہیں نا اس کے بعد، ان میں سے کئی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں۔ بلکہ ہم لوگوں تک جو اسلام آیا ہے وہ ثقیف والوں کی بدولت آیا۔ جی محمد بن قاسم بھی نہیں اسی قبیلے سے تھے۔ ہاں محمد بن قاسم بالکل۔ اچھا ہاں، جب وہ حنین میں غنیمت اکٹھی ہوئی تو اس دوران ایک واقعہ پیش آیا جو بہت خوبصورت واقعہ ہے اور بہت سی چیزیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہوا یہ کہ جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ اس لشکر میں بہت سے وہ لوگ تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، تو جب غنیمت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مؤلفۃ القلوب کو دیا۔ مؤلفۃ القلوب سے مراد یعنی وہی لوگ ہیں جو جن کی تعریف کی گئی، یعنی جو اسلام لائے ہیں نئے نئے، اور انہیں غنیمت اس غرض سے دی جاتی ہے کہ ان کا جی لگے یا انہیں اچھا لگے یا مانوس ہوں اسلام سے، مطلب یہ جیسے انہیں وقتی یا دنیاوی فائدہ بھی ہوگا تو اس سے بھی جیسے ان کا جی چاہے گا کہ وہ مسلمان رہے۔ تو اس غرض سے نئے لوگوں کو بھی غنیمت خاصی دی گئی اور کچھ مہاجرین کو دی گئی، اور اس غنیمت میں سے انصار کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ تو اب اس پہ کچھ انصاریوں نے یہ بات کی اس طرح کہ اللہ اپنے رسول سے درگزر کرے کہ وہ قریش کو دے رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہے، حالانکہ ہماری تلواریں جو ہیں وہ دشمن کے خون سے رنگین ہیں، ابھی تو وہ خشک بھی نہیں ہوئی، اور ہمیں غنیمت میں سے کچھ نہیں دیا جا رہا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خیر پہنچی تو آپ نے ایک جگہ مقرر کی، اور اس جگہ آپ نے صرف انصار کو بلایا جہاں انصار کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد ان سے متوجہ ہو کے پوچھا کہ بھائی یہ مجھ تک ایک بات پہنچی ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ اور پھر آپ سے نے کچھ سوالات کیے، جیسے ان میں سے ایک یہ کیا کہ میں تم لوگوں کے پاس آیا تھا تو تم بھٹکے ہوئے نہیں تھے، گمراہ نہیں تھے کیا؟ اور اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت نہیں دی؟ اسی طرح پھر پوچھا کہ تم لوگ جو ہے وہ فقیر نہیں تھے کیا؟ میرے ذریعے مالدار نہیں کیا خدا نے؟ اور اسی طرح تم لوگ آپس میں الگ الگ تھے، خدا نے تمہیں میرے ذریعے اکٹھا نہیں کیا؟ تو وہ ہر بات پہ یہی کہتے تھے کہ جی یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے، مطلب آپ ہی کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا، اور اللہ کا اور آپ کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے، بہت مہربانیاں ہیں۔ تو خیر یہ تو انہوں نے جواب دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہم پہ فضل ہے، اسی کی مہربانیاں ہیں اور اسی کے سب احسانات ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم لوگ چاہو تو تم یہ بھی کہہ سکتے ہو، اگر تم ایسا کہو تو تم سچے ہوگے اور میں بھی مانوں گا تمہارا سچ کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور تم چاہو تو کہو کہ تم ہمارے پاس آئے تھے اور کوئی آپ پہ ایمان نہیں لاتا تھا، ہم آپ پہ ایمان لائے تھے،
مکہ والے جھٹلا چکے تھے، ہم نے آپ پہ ایمان لائے. اسی طرح آپ آئے تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، ہم آپ کے مددگار بنے، اور آپ اپنے شہر سے نکال دیے گئے، آپ کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، ہم نے آپ کو اپنے گھر دیے. اور اسی طرح آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا، ہم لوگوں نے اپنا مال آپ کو دیا. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں گنوائی نا کہ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو، اور یہ ٹھیک ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب احسانات کیے. تو خیر اب یہ ظاہری بات ہے انصار متحمل نہیں تھے اس کلام کے، اور وہ سن ہی نہیں سکتے تھے. تو بس یہ ابھی باتیں سنی تھیں تو جیسے وہ اونچی آواز سے سب کہنے لگے روتے ہوئے نا کہ نہیں، یہ بالکل بھی نہیں، سب فضل اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، سب عنایتیں آپ ہی کی ہیں. تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ کیا دنیا کی کچھ وہ تنکے جو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیے ہیں کہ ان کا جی اسلام میں لگ جائے، اور تمہیں نہیں دیے یہ سوچتے ہوئے کہ تم لوگ واقعتاً مومن ہو اور ایمان میں پختہ ہو، تو کیا یہ بات تمہیں بری لگ گئی ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے جملہ فرمایا کہ کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر بھیڑ بکریاں لے کے جائیں اور کوئی اونٹ لے کے جائے، اور تم لوگ اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاؤ. اور اس کے بعد وہ تاریخ ساز جملے فرمائے ہیں کہ اگر وہ ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا، یا میں بھی انصاری ہونا قبول کرتا، اور صرف یہ کہ ہجرت ہے اس لیے میں انصار میں سے نہیں ہوں. اور پھر یہ کہ اگر لوگ ایک راستے پہ چلیں، ایک گھاٹی میں جائیں اور انصار دوسری گھاٹی میں جائیں تو میں انصار کے ساتھ ہی جاؤں گا. تو خیر بہرحال اس سب کلام کے بعد جیسے وہ بہت آبدیدہ ہوئے وہ سب لوگ، بہت اس پہ خوش بھی ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہیں، کہ ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں. تو خیر یہ بھی کبھی یہ خطبہ جو ہے نا نکال کے پورا پڑھیے گا، وہ بہت زبردست. جی سر بالکل. اسی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بیٹوں پر اور پھر اس کے بعد انصار کے پوتوں تک کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان پر رحم فرما دے. ہاں بالکل بالکل. اور اس میں یہ بھی فرمایا نا کہ بعد میں تم لوگ میرے بعد دیکھو گے کہ بہت خود غرضی ہو جائے گی عام، اور لالچ بہت پھیل جائے گا. تو بس تم لوگ صبر کرنا، یعنی اس دنیا کے لالچ میں نہ آنا، یہاں تک کہ مجھ سے تم لوگ کو سر پہ آ کے ملو. اور پھر وہی دعا کی کہ انصار پہ بھی رحم فرما یا اللہ، ان کے بچوں پہ بھی اور ان کے بچوں کے بچوں پہ بھی. اس کے بعد غزوہ تبوک ہے 9 ہجری میں. غزوہ تبوک کے بارے میں قرآن پاک میں خاصا لمبا ذکر ہے اس کا. کس صورت میں بیان آیا اس کا؟ سورہ توبہ میں. سورہ توبہ میں. اور اس میں پورا جیسے قرآن پاک نے خود اس کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ یہ بہت مشکل جنگ تھی، اور اسرا کا لفظ بار بار یوز کیا. یہ جیش الاسرا بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ مشکل تھا. تو خیر کیا مشکل تھی اس میں؟ موسم کے اعتبار سے بھی، اور ان کے جو مویشی وغیرہ تھے ان کے بھی، اور ان کی کھجوریں پکی ہوئی کا وہی بھی موسم تھا، یہ لالچ بھی ان کو آیا، اور گرمی کی مشقت نے بھی. اور وہ جو روم ہے وہ تھی بھی تو سپر پاور تھی نا، یہ رومیوں کے ساتھ تھی نا جنگ، رومیوں کے ساتھ تھی، تو اس کا وہ ایک خوف بھی تھا کہ ان سے لڑنے جا رہے ہیں روم سے. بالکل ٹھیک. اس قدر ساز و سامان بھی نہیں تھا. اور یہی بات جو بھی مانی نے بھی کی ہے کہ وہ کھجوریں پک گئی تھیں، اور ظاہر ہے ان لوگوں کو یہ بھی تھا کہ اب یہ کام کریں یا اس پہ جائیں، جنگ پہ جائیں. ویسے بھی قحط کا موسم بھی تھا. جی بالکل، فصلیں تیار تھیں ان کی. ہاں تو وہ اسی کے انتظار میں تھے کہ اب چلیں حالات کچھ بہتر ہوں گے ہم لوگوں کے. تو اس میں انہیں خروج کا کہہ دیا گیا، نکلنے کا. تو سبب کیا تھا اس غزوہ کا؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا؟ سر یہ اعلان عام تھا، سب نے نکلنا تھا، اس میں خاص ایک لشکر نہیں.
पाबंद किया था, सबको निकलना था, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े। हाँ, ये एक और ख़ास बात है कि ये बाकी जंगों से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसमें नसीरें आम थी, और ये इसी तरह स्ट्रेटजी के लिहाज से भी, मतलब पहली दफ़ा ऐसा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको क्लियरली बता दिया था कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं, कहाँ लड़ने जा रहे हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना प्लान बताते नहीं थे, तो वो मतलब बस निकलने का होता था, और बाद में लोगों को पता चलता था कि क्या प्लान है, कहाँ रुकना है, किससे लड़ना है। सिर्फ चंद असहाब तक ये नहीं होती थी बात। ये पहली दफा था कि सबको पता था कि कहाँ जा रहे हैं, और उसकी भी वजह यही थी ना कि वो, ताकि उस हिसाब से तैयारी करें सारे, उन्हें पता हो पहले से कि क्या मसला है। जी, आप कुछ कह रही थी? सर मेरा ख्याल है कि उधर से हमले की खबर थी ना गालिबन, के वो शायद आ गए हैं, वो हमला करने आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, वजह ये थी निकलने की, वही खबर ये पहुंची थी कि रोमियो ने बहुत बड़ी फौज तैयार, क्योंकि इससे पहले एक जंग हो चुकी है ना रोमियो से, अभी पीछे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, जो गज़वे मोता है। होता है। हाँ, वो जो हजरत, जिसमें बिल्कुल वो जो 3 उमरा शहीद हुए, और फिर हजरत खालिद बिन वलीद फौज को लेके वापस पहुंचे। तो वहाँ रूमियों से एक जंग तो हो चुकी है ऑलरेडी, और उससे पहले हम वो जान चुके हैं कि वो जो गस्सानी थे, गसासिना जिन्हें हम कहते हैं, जो रूमियों के ताबे अरब थे, और ये भी ईसाई थे अरब, लेकिन वो रूमियों के अंडर थे, वो उन्हीं की दीन कबूल भी कर चुके थे। तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सफ़ीर को भी कत्ल किया था, फिर इसी तरह वो नामे मुबारक भी चाक किया, और तहदीद भी दी। तो इनके साथ हालात तो कशीदा हो चुके ना, जंग भी हो चुकी। तो इसीलिए खबर ये थी कि वो लोग अब जैसे मदीना पे चढ़ाई का इरादा रखते हैं, और अच्छा खासा उन्होंने लश्कर इकट्ठा किया, और अपने साथ वही जो नसारा हैं अरब के, वही शाम वाले, उनको भी इकट्ठा कर लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बेसिकली उनसे जंग के इरादे से निकले। इस जंग में इंफाक भी खासा किया गया, क्योंकि जैसा कि हालात बहुत मुश्किल थे, तो फिर जो थे असहाब फजल, उनसे कहा गया, उन्होंने खासा माल खर्च किया। उसका भी कोई अगर वाकयात बताएं तो इस हवाले से भी ये जंग बहुत मशहूर है। सही, ये वही वाली जंग है जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है उन्होंने अपने घर का सारा सामान ला कर दिया था, और हजरत उम्र फारूक ने इरादा किया था कि इस बार मैं जो हूँ ना, हर दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक मुझसे आगे बढ़ जाते हैं, तो इस दफा मैं मतलब उनसे नेकी में आगे बढ़ जाऊं। तो उन्होंने आधा घर का सामान ला के दिया था, लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक लेकर आए थे तो वो उन्होंने कहा कि मैं कभी इनसे आगे नहीं बढ़ सकता। और हजरत उस्मान गनी का बहुत इसमें जिक्र आता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा और बार बार, यानी मुतअद्दिद दफा, एक से जायद बार उन्होंने सदका किया था, और इतना सदका किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी थी, और उनको कहा था कि आज के बाद उस्मान जो भी करें तो उनको नुकसान नहीं होगा। और इसके अलावा एक वो कोई थे सहाबी जिन्होंने सारी रात किसी यहूदी का बाग सींचा था, और उन बदले में उनको खजूरें मिली थी थोड़ी सी, तो वो उन्होंने जो है ना वो लाकर सदका कर दी थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि वो जो सहने मस्जिद नबवी में ना जो सामान इकट्ठा किया जा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि उसके ऊपर डाल दें, तो वो उन्होंने उनके ऊपर डाल दी थी। तो जो थे मुनाफिक, उन्होंने बातें की थी कि लें जनाब, खाने को है नहीं कोई, मतलब इस तरह की कोई बात की थी कि टिड्डी की तरह का, मतलब ये इस तरह माल इनके पास कम है और चले हैं ये रोमियों से जंग करने। इसमें औरतों ने भी खर्च किया था, अपने जेवरात बेचे थे। तंग-दस्त सहाबा थे, सवारियां नहीं थी उनके पास। जी जी, बताएं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये भी, ये खुद कुरान पाक ने नकल किया कि कई सहाबी ऐसे थे जो जिनके पास सवारी नहीं थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके दरखास्त की, जी जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सवारी की वैसे ही किल्लत है, आपने माजरत कर ली। तो वो लोग रोते हुए वापस गए कि हम, यानी चूंकि हमारे पास असबाब नहीं है तो हम जंग में शरीक नहीं हो सके।
جبکہ دوسری طرف یہ جنگ اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے نا، سورہ توبہ میں اسی لیے بہت بڑا حصہ سورہ توبہ کا اس جنگ پہ ہے، کیونکہ اس جنگ میں ایمان اور جو نفاق ہے وہ بالکل جیسے کھل کے سامنے آ گیا تھا، منافقین کے بارے میں سب پہ عیاں ہو گیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں، کیونکہ وہ اب ڈھکا چھپا نہیں تھا، وہ جس طرح کا جتنی مشکل یہ تھی نا تو اب وہ کھلے عام باتیں کرنے لگے تھے کہ یہ رومیوں سے بھیڑنے جا رہے ہیں، سمجھا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی روکتے تھے بھی پاگل ہو گئے ہو، اس موسم میں نکل رہے ہو، ان حالات میں جا رہے ہو۔ اور دوسری طرف اس طرح کے مومنین تھے کہ جو جانا چاہتے تھے اور سواری وغیرہ نہیں تھی یا اس طرح کے عذر سے نہیں جا سکے تو اس پہ پریشان، اور اسے خود کچھ کا اللہ تعالیٰ نے وہ کہا نا سستی کا، ساعت الاسرا۔ تین اصحاب کے جی بارے جی میں سستی انہوں نے دکھائی، وہ بھی انہوں نے اپنا عذر سچ پیش کر دیا تھا، تو وہ بھی اسی جنگ کا، اسی غزوہ کے واقعات میں ہے کہ یہ سارا کانٹ چھانٹ کر کے الگ ہو گئی۔ اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ منافقت سامنے آ گئی، جو خلوص والے مسلمان تھے ان کا بھی اندر کا باہر ظاہر ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو یہ لشکر کتنے لوگوں پہ مشتمل تھا؟ 30,000 تھے۔ 30,000، بالکل یہ 30,000 لوگ تھے۔ اور جنگ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، جنگ نہیں ہوئی تھی۔ جنگ نہیں ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ راستے میں بھی ہاں وہی وہ لشکر کی جہاں بات ہو رہی تھی کہ وہ سواریاں جو کہ کم تھی نا، تو ایک اونٹ پہ جیسے باری باری 2 لوگ 3 لوگ جیسے ان کا ایک سواری مقرر تھی تو وہ باری باری بیٹھتے تھے، کچھ رستہ پیدل چلے کچھ رستہ سواری پہ چلے۔ اور پرچم اس میں حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں تھا، مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر کے پاس، اوس کا قید کے پاس اور خزرج کے حضرت حباب کے پاس۔ تو تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کوئی بھی یعنی وہ فوج وغیرہ رومیوں کی اکٹھی نہیں ہوئی، اور ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پتہ چلا ہو تو وہ اکٹھے نہ ہوئے ہوں اس وجہ سے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن وہاں قیام فرمایا اور پھر واپس آ گئے، اور وہاں قیام کے دوران یہ کہ اس علاقے کے جو نصارہ تھے ایلا، جربہ اور ازرہ کے، وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جزیہ دینے پہ اتفاق کیا اور آپ سے صلح نامہ لکھوا کے چلے گئے کہ ان پہ مسلمان حملہ نہیں کریں گے، یا ان کی صلح ہے مسلمانوں کے ساتھ اس شرط پہ کہ وہ جزیہ دیا کریں گے۔ تو یہ جیسے اس کے دوران ہوا، اور کل یہ آنا جانا اور وہاں کا قیام یہ تقریباً 50 دن یعنی کا سفر تھا پورا۔ اس میں پھر وہی جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ 3 اصحاب تھے جو مخلص تھے لیکن وہ اپنی سستی کی وجہ سے جا نہیں سکے تھے، ان کے بارے میں کیا حکم نازل ہوا تھا پھر؟ یہ بھی سورہ توبہ میں خیر آیا ہے۔ جی جی جی، معافی تو ہو گئی تھی لیکن ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہر ایک صاحب کی الگ ہے۔ کعب بن مالک انہوں نے اپنی بتائی ہے نا ساری، بالکل صحیح، وہ بہت لمبی روایت ہے جو کتب حدیث میں، وہ پڑھیے گا اگر کسی نے نہیں پڑھی تو ضرور حضرت کعب بن مالک والا واقعہ پورا پڑھیے گا، بہت خوبصورت ہے۔ اور لکھا وہ اچھا وہ اس کے آپ کے اس میں تھا اسائنمنٹ، صحیح۔ وہ اس پہلو سے بھی بہت اس میں خوبصورت باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب سے ذاتی تعلق تھا بھی کس طرح کا، اور پھر اس میں جیسے وہ بھی نظر آتا نا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انسانی پہلو بھی ہے، جیسے وہ بھی اپنے اصحاب سے ظاہری بات ہے محبت رکھتے تھے، اور وہ جو پورا واقعہ ہے کہ حضرت کعب جاتے تھے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو آپ نظر ہٹا لیتے تھے۔ وہ اس طرح کی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے بہت خوبصورت وہ باتیں کنوے ہوتی ہیں کہ ایک مطلب انسانی تعلق ہے اور ایک اللہ کا حکم ہے، تو دونوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے کسی کے ساتھ بائیکاٹ کر دینا اور اپنوں کا نہ ملنا، سلام کا جواب تک نہ دینا، یہ بہت تکلیف دہ باتیں تھیں جو کعب بن مالک نے اپنے بیان میں کہی ہیں۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہوتی ہیں سر۔ بالکل ایسا ہی۔ جی، تو تبوک کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ حج کے لیے
جائیں، لیکن اس خیال سے رک گئے کہ ابھی مشرکین بھی حج کے لیے آ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ وہ لوگ طواف چونکہ عریاں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اس طرح سے جائیں. تو حضرت ابوبکر کو امیر بنایا گیا حج کے لیے، اور ان کی عمارت میں کئی مسلمان حج کے لیے نکلے. تو اس دوران ہی یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر ابھی سفر میں ہی تھے، تو سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، اور اس کی جو شروع کی آیات ہیں وہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ آپ بھی مکے جائیے، اور جیسے اب جس دن یوم عرفہ ہو وہاں سب لوگ ہوں گے تو اعلان کر دیجیے آپ کہ اس کے بعد اب کوئی مشرک اگلے سال حج کو نہیں آئے گا، اور وہ جو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ اس میں ایمان لے آؤ، وگرنہ یہ ہے کہ جنگ کرو. یا یہ تھا کہ وہ کئی لوگ پھر جو کم لوگ تھے جو اس علاقے سے ہی پھر چلے گئے تھے. تو خیر بہرحال حضرت علی کو بھیجا گیا، ان کے ساتھ کچھ اور صحابی گئے، اور حضرت ابوبکر سے جب ملے حضرت علی تو وہ بھی بہت خوبصورت واقعہ ہے. حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ بھائی امیر بن کے آئے ہو کہ مامور ہو؟ تو کیونکہ حضرت ابوبکر پہلے امیر تھے نا، تو جب حضرت علی آئے تو ایک لمحے کو انہیں لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر مقرر کیا. تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں تو مامور ہی، بس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے لیے بھیجا. تو اب وہ جو سفر وہ حج ہوا مکمل، تو حج میں امیر حضرت ابوبکر ہی رہے، انہی کی عمارت میں حج کیا گیا، لیکن جو وہ اعلان تھا وہ انہوں نے حضرت علی سے کروایا کہ یہ ذمہ داری تمہیں دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ ہی کیجیے. تو وہ اعلان پھر کیا گیا یوم عرفہ میں، اور اس میں کچھ اصحاب جیسے حضرت طفیل بن عمرو تھے، حضرت ابو حریرہ تھے، وہ بھی شریک ہوئے حضرت علی کے ساتھ مل کے. انہوں نے وہ پیغام پہنچا دیا سب تک کہ اس کے بعد اب کوئی مشرک نہیں آئے گا. اس کے بعد وہ جو عرب وفود ہیں وہ بہت تیزی سے اسلام لانے لگے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد ہی ان لوگوں پہ واضح ہو گیا تھا کہ اب عرب میں جیسے سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کی ہے. پھر خاص طور پہ ثقیف بہت طاقتور قبیلہ تھا، وہ جب ایمان لایا تو اس کے بعد وفود عام ایمان لانے لگے. اگلے سال 10 ہجری میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. تو جب یہ بات پتہ چلی لوگوں کو تو مدینہ میں تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے جو حج کی نیت سے آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذوالقعدہ کو مدینہ سے نکلے اور ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچ کے اپنے احرام باندھا. پھر آپ نے سفر مکمل کیا، حج کے مناسک جو ہیں وہ ان کی تعلیم فرمائی، سنتیں سکھائی، اور عرفہ کے دن وہی جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ ارشاد فرمایا، جس میں وہ احکام بیان کیے اسلام کے، جاہلیت کے رسوم کو مٹانے کا کہا. پھر وہ جو 3 چیزیں ہیں کہ سب کی عزت، مال اور جان وہ محفوظ ہے، اس کی حرمت بیان کی. اسی طرح عورتوں سے حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی، اور یہ بتایا کہ آئندہ آزمائشیں آئیں گی، بہت سارے فتنے آئیں گے، ان سے ڈرتے رہنا یا بچتے رہنا. اور پھر آخری بات جو وہی تھی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھامے رکھنا تو گمراہی سے بچے رہو گے. یہ حج کا سفر مکمل ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے. تو مدینہ سے واپسی پہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم سے جنگ کے لیے مسلمانوں کو تیار ہونے کو کہا، اور اس جو لشکر تیار کیا گیا اس میں حضرت اسامہ بن زید کو امیر مقرر کیا، جو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. لیکن آپ عمر میں چونکہ بہت کم تھے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ اس لشکر میں تو بہت بڑے بڑے مہاجرین و انصار ہیں، تو یہ لڑکے کو امیر بنا کیا گیا. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بات فرمائی کہ تم لوگ ان کے والد کے لیے بھی خوش نہیں تھے جب ان کو امیر بنایا گیا تھا، حالانکہ وہ بھی اہل تھے اور وہ سب سے زیادہ محبوب تھے مجھے لوگوں میں، اور ان کا جو یہ بیٹا ہے یہ ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ بات خیر جب لوگوں نے سنی تو وہ اکٹھے ہو گئے حضرت اسامہ کے ساتھ، اور پھر یہ لشکر روانہ ہوا. لیکن ابھی مدینہ سے کچھ ہی باہر یہ لوگ نکلے ہی تھے تو انہیں خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تو اس لیے یہ لوگ رک گئے کہ ابھی انتظار کرتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. تو یہ لشکر پھر واپس چلا گیا، اور آگے ہم پڑھیں گے حضرت ابوبکر کے زمانے میں پھر یہ لشکر روانہ ہوتا ہے. تو ابھی یعنی حج سے واپسی ہوئی کوئی تقریباً 2 مہینے کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگے، اور آپ کو جیسے اکثر وہ سر میں درد رہتا تھا. شروع میں آپ
نماز وغیرہ پڑھانے آتے تھے، لیکن بعد میں پھر جب زیادہ تکلیف ہو گئی تو آپ حضرت ابوبکر کی آپ نے ذمہ داری لگائی اور انہیں امام مقرر کیا، تو وہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کا دن تھا، جب فجر کے وقت حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا حجرہ ہے اس سے تھوڑا نکل کے پردہ ہٹا کے دیکھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں صفوں میں، تو آپ نے یہ دیکھا اور آپ مسکرائے اس پہ، تو اور جیسے خوش ہوئے، ان کے چہرے سے ایک خوشی کا اظہار ہوا کہ اب اس حالت میں نے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر نے جب یہ محسوس کیا تو آپ پیچھے ہٹنے لگے اور آپ سمجھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت انس بتاتے ہیں کہ وہ ایسا لمحہ تھا کہ اس وقت مسلمان اتنے خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، چونکہ بیمار تھے کافی عرصے سے، تو جب یہ دیکھا تو اتنے خوش ہوئے کہ ہم لوگ تقریباً نماز بھول گئے، ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نماز میں۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے یہ اشارہ کیا کہ تم لوگ نماز مکمل کرو، اور آپ نے پھر وہ پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد اسی دن پھر چاشت کا وقت تھا، جب حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر داخل ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں مسواک ہے، وہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ انہیں چاہیے، وہ لیتی ہیں، اسے چباتی ہیں، نرم کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسواک کرتے ہیں اور اس کی کچھ ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اٹھتی ہے اور آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر یہ کلمات کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں، اور اسی طرح پھر آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مع الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے ساتھ رکھنا جن پہ تیرا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور پھر اللہم الرفیق الاعلیٰ، یہ کلمات کہتے ہوئے آپ کا وصال ہوتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ اگلی دفعہ سے جو ہیں خلافت کے واقعات وہ دیکھیں گے، کیونکہ صرف ہمارے پاس 4 ہی ہیں لیکچرز۔